أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب قرآن سناتے تو یہ لوگ جو اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں وہ کسی کو قرآن سننے نہیں دیتے تھے. اچھا ایک چیز یہ تھی، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو قرآن سنتے تھے، لیکن وہ کیسے سنتے تھے؟ قرآن مقدس اب ان لوگوں کا احوال بیان کرتا ہے. محبوب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کی قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد کیا؟ اب قرآن اس پر روشنی ڈال رہا ہے کہ نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم خوب جانتے ہیں. کس چیز کو؟ کہ بما یستمعون بہ، کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر کے سنتے ہیں. قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے نا محبوب، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں وہ لوگ اور کان لگا کر کے جو آپ کی باتیں سنتے ہیں. اللہ فرماتا ہے بما یستمعون بہ اذ یستمعون الیک، تو وہ اسے کیوں سنتے ہیں؟ سننا کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ لاؤ ایک نیک بات سنی ہم اس پر عمل کریں گے. سننا کبھی اس غرض سے بھی ہوتا ہے کہ سن کر کے ٹھٹھا کیا جائے، سن کر کے ہنسی مذاق بنائی جائے، سن کر کے سنانے والے کو برا بھلا کہا جائے. ایسے بھی تو ہوتا ہے نا، نہیں دیکھتے آپ؟ بہت سارے ہمارے سامنے، آپ کے سامنے جمعہ میں آتے ہیں، لیکن باہر نکل کر کے کوئی اور کچھ بات کرتا ہے، کوئی کچھ بات کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت کیوں سنتے ہیں، ان کے سننے کا اصل مقصد کیا ہے وہ رب جانتا ہے. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں. پہلے تو آپ کے پاس آ کے سنتے تو کیوں سنتے یہ رب جانتا ہے، اور جب اٹھ کر کے اکیلے میں جا کر کے باتیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے، قرآن فرماتا ہے وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، جب آپس میں ملتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں. اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالم ظلم کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُولًا مَسْحُورًا، تم تو صرف ایک ایسے مرد کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاوت کو سننے کے بعد باہر جا کر کیا کہتے؟ تم تو سب پاگل لوگ ہو، تم تو ایک جادو کیے ہوئے شخص کی باتوں کو سن رہے ہو. اللہ اکبر. قرآن مقدس ان کے دل کی کیفیت کو کھول کر کے بیان کرتا ہے. کفار آپ کے پاس آتے بھی ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے بھی ہیں، آپ کی تلاوت بھی سنتے ہیں، لیکن تلاوت سننے کا مقصد کیا ہوتا؟ اپنی اصلاح نہیں ہوتی، نیکی کی طرف آنا نہیں ہوتا، ہدایت حاصل کرانا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا مذاق اڑانا ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ اور پھر کیا کہتے؟ یہ تو قصے کہانیاں ہیں. آپ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے، آپ کوئی قصے کہانیاں سناؤ ہم کو تو ہم آپ کی بات سنیں گے. اللہ اکبر. یہ تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے مقدس رسول قرآن کی تلاوت کرتے تو پھر کفار کا عملاً جواباً کام کیا ہوتا؟ کہا وہ آپ کے پاس بیٹھتے بھی ہیں، تلاوت سنتے بھی ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، حقیقت کے اندر روگردانی کرتے ہیں. تو یہاں سے ایک مسئلہ جو نکلتا ہے کیا؟ کہ عام کتابیں، کوئی بھی کتاب، بکس اس روشنی میں پڑھی جاتی ہے، لائٹ کی روشنی میں پڑھی جاتی ہے، لیکن قرآن مقدس وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے کے لیے ایمان کی لائٹ ہونی ضروری ہے، ایمان کی روشنی ہونی ضروری ہے. اس قرآن کو بندہ تقوی اور ایمان کی روشنی میں پڑھتا ہے تو حقیقت میں وہ حضور کی بارگاہ میں بھی پہنچتا ہے اور اللہ کی معرفت بھی حاصل کرتا ہے. اس کے بغیر اگر قرآن پڑھے گا تو وہ قرآن کی اصل حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا. یہ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حضور علیہ السلام کو مخاطب ہو کر فرماتا ہے انظر، محبوب آپ دیکھو. کنہیں؟ ان لوگوں کو جو کہتے ہیں نا آپ کا کلام سنتے ہیں ان کو دیکھو. کیا؟ کیف ضربوا لک الامثال، تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. کیسے نازیبا کلمات آپ کے بارے میں بیان کرتے ہیں.
آپ کے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے، یہ لوگ اسے بول رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا. یہ کیسی مثالیں آپ کے لیے بیان کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ فَضَلُّوا، یہ تو گمراہ ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، یہ راستہ بھی حاصل نہیں کر سکتے، یہ راستہ پانے کی طاقت بھی نہیں رکھ سکتے. پہلے ذکر ہوا نا کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو ایمان کی روشنی میں پڑھا جا سکتا ہے. اگر ایمان نہیں اور اس کے بعد اس کو سمجھنے چلے تو بجائے صحیح راستے کے راستہ بھٹک جائیں گے. تو یا حضور علیہ السلام کو اب فرمایا جا رہا ہے محبوب دیکھو ان کو. کیا دیکھیں؟ آپ کے لیے طرح طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں. کیا باتیں بیان کرتے ہیں؟ کوئی آپ کو مجنون کہتا ہے معاذ اللہ، کوئی آپ کو جادوگر کہتا ہے، کوئی آپ کو قصہ کہانی سنانے والا کہتا ہے. لیکن اس کے جواب میں رب اپنے محبوب کو کہتا ہے محبوب آپ تو رؤوف و رحیم ہیں، آپ تو کرم فرماتے ہیں، آپ ہی کے ذریعے ہدایت ملتی ہے لوگوں کو، اور مسلمانوں کا تکلیف میں پڑنا یہ آپ کو بھی گوارا نہیں ہے. صبح محبوب کی تو شان ہی ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ لوگ جوک در جوک آ کر اسلام میں داخل ہو کر رب کا کلمہ پڑھ کر جنت کے حقدار بن جائیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. محبوب آپ اپنی جان کو مشقت میں مت ڈالیے. یہاں تک کہ قرآن نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْكُم مَّا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یعنی اگر کسی مومن کو کانٹا لگ جاتا ہے، کیا کسی مومن کو کانٹا لگ جاتا ہے تو تکلیف اس سے بعد میں ہوتی ہے، محسوس حضور علیہ السلام کو پہلے ہوتا ہے. اتنی چاہت رکھتے ہیں حضور علیہ السلام مومنین سے. تو حضور کا اپنا حال تو یہ ہے کہ وہ رؤوف ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، لوگوں سے خوب محبت کرتے ہیں اور ایمان لانے والوں کو چاہتے ہیں یہ. لیکن یہ حضور علیہ السلام کے لیے غلط غلط الفاظ بولتے ہیں، اور قرآن مقدس نے اس کے بارے میں بیان کرنے والوں کے لیے حکم لکھ دیا فَضَلُّوا، یہ گمراہ ہو چکے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، اور یہ کبھی سیدھی راہ کی طرف آنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے. اسی سے علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی ادنا سی گستاخی کرے، رب نے اسے کافر کہا، رب نے اسے گمراہ. ہم نہیں کہتے، ہے نا. پھر ایسا ہوتا ہے ہم بیان 6 مہینے سے کر رہے ہیں، کوئی بندہ ایک ہی دن آتا ہے اور پھر باہر نکل کے کہتا ہے مولانا تو کافر ہونے کی باتیں کرتے. او بھائی ہمارا درس 240 دن سے چل رہا ہے اور تو 241ویں دن میں شامل ہوا. 240 دن کی گفتگو سے کوئی لینا دینا نہیں. 41ویں دن آ کر کہتا ہے مولانا نے ایسی بات کر دی. سمجھ رہے؟ ہماری کون سی آیت چل رہی ہے؟ 48ویں آیت یہ چل رہی ہے. اب جس نے 47 آیتیں سنی نہیں، یہ 47 آیت جس نے سنی نہیں، آج وہ درس میں آیا ہوگا تو وہ کیا کہے گا؟ مولانا تو عجیب بات کر دے، کافر والی بات. میں نے کہا کافر پورا مضمون سنو، پوری آیتیں ایک کے بعد. قرآن کی تفسیر ہے یہ، ایک آیت کے بعد دوسری آیت ہم اسی لیے لیتے ہیں کہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں اس کو. کیوں؟ حضور علیہ السلام کے لیے غلط لفظ بولا، قرآن نے مہر لگا دی. کیا؟ فَضَلُّوا، یہ گمراہ ہو چکے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اتنا نہیں. کیا؟ اتنا نہیں. اگر وہ ہدایت کی طرف آنا چاہیں گے، قرآن کہتے ہیں نہیں آ سکتے. محبوب کی گستاخی کر چکے ہیں نا، اب اگر ہدایت کی طرف آنا چاہیں گے فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، اب وہ طاقت ہی نہیں رکھتے کہ وہ سیدھے راہ کی طرف آ جائے. اس کو نکال کے پھینک دیا ہے رب نے. سمجھ رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام کی ادنا گستاخی بھی اگر کسی سے ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو بچائے. لیکن جس سے گستاخی ادنا سی بھی ہو جاتی، ان کے لیے ہم اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں لگاتے. قرآن نے جو حکم لگائے وہی بیان کرتے ہیں. قرآن نے ان کو کافر کہا، ہم نے کافر ان کو نہیں کہا. اور دوسرا اتنا نہیں، اگر وہ توبہ کر کے ہدایت کی طرف آ جانے بھی لگے نا تو قرآن کہتا ہے اب قبول نہیں ہے، کیونکہ محبوب کے گستاخ بن چکے. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک کہ ایک مسئلہ سن لے پھر بات ختم کر دیتے. کسی نے یہ کہا حضور علیہ السلام کے کپڑے کے بارے میں، کیا انسان ہم اور آپ کپڑا پہنتے ہیں تو گندا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا میلا کہ نہیں ہوتا؟ یقیناً میلا ہوتا ہے. تو اب بتائیے کہ حضور علیہ السلام ظاہری حیات میں بشریت کے تقاضے کے ساتھ جب انہوں نے کپڑا پہنا ہوگا تو کیا جس طرح ہمارے اور آپ کے کپڑے میلے ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کے جسم اقدس اور اس جسم اقدس سے مس کرنے والے کپڑوں پر مٹی لگی ہوگی کہ نہیں لگی ہوگی؟ لگی ہوگی کہ نہیں لگی ہوگی؟ لگی ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ اب کیا کہیں گے؟ حضور علیہ السلام کا معاذ اللہ کپڑا گندا ہو چکا ہے یہ کہیں گے ہم؟ کپڑا میلا ہو چکا ہے یہ کہیں گے ہم؟ تو کیا کہیں گے؟
سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہے یہاں اصل حضور کی عزت کا مسئلہ ہے. ادنا سی گستاخی بالکل ہلکا جملہ ہے. روزانہ لوگوں کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے محبوب کی بارگاہ آ جائے تو کہا سنبھل کر رہنا، یہ لفظ بھی استعمال مت کرنا. امام عشق و محبت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب یہ سوال ہوا نا، امام عشق و محبت جواب دیتے ہیں منہ جلے اس بے ایمان کا. حضرت فرماتے ہیں منہ جلے اس بے ایمان کا جو یہ کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے گندے اور میلے ہو چکے گئے، وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے رکھی ہے. یہ ہے اصل مسئلہ، مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے رکھے، یہ جملہ یہاں کہا جائے گا. اگر حضور کی ادنا سی گستاخی، اب میں نے بالکل حضور کے جسم کی بات نہیں کی، حضور کے جسم سے لگنے والے کپڑے اور اس پہ لگنے والے مٹی کی بات کی ہے ابھی ہم. اب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بیان کر دے تو پھر اب اسے کس منہ سے ہم اپنا امام مانیں، کس منہ سے ہم اس کو اپنے پیچھے نماز پڑھنے دیں، کس منہ سے ہم اس کو اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں، کس منہ سے ہم اس کے گھر جا کے کھانا کھائیں؟ آپ بتائیں. فیصلہ آپ خود کریں، ہم نہیں کہتے، آپ خود فیصلہ کریں. جو حضور کی شان میں گستاخی کرے وہ پھر وہ ہمارا کیسے ہو سکے؟ بس بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان کا نہیں وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب